اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین خالق السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت الدائم الابدی علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اور محمد وآل محمد صلوات. معذرت کے ساتھ تاخیر بھی ہوئی، طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں ہے. ہمارا پہلا درس تھا. جواد نوری صاحب کو گزارش کی، انہوں نے آج کے دن کیا. بہرحال آپ لوگ سب دعا کیجیے گا کہ پروردگار جو ہے وہ شب قدر سے پہلے طبیعت بحال کرے تاکہ بہتر طریقے سے عبادات کو انجام دیا جا سکے. سب سے پہلے آج کے دن کی مبارکباد وقت کے امام اور اب تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پروردگار آج کے دن کے جو امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کا دن ہے، امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت مومنین کے لیے بہت واضح ہے اور اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اگرچہ کہ اتنی تفصیل میں نہیں ہوتی ہے. ایک اہم موضوع جو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے، جس پہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ ان کے فضائل ہے اور مناقب ہیں کہ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے متعدد آیات اہل بیت کی شان میں نازل فرمائیں، جس میں سے آیہ تطہیر بھی ہے، آیہ مباہلہ بھی ہے. خود سورہ کوثر کہ جو جناب زہرا اور ان کی اولاد کے لیے ہے، اور بے تحاشا آیات یہ خود اس بات کی غماسی کرتی ہیں کہ اہل بیت کا وہ کردار ہے کہ جسے دوست اور دشمن اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ چاہے تب بھی نہیں کر پاتا ہے. اگرچہ کہ واقعات کو مختلف انداز سے بیان کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے تاریخی اعتبار سے. تو ایک پہلو وہ ہوا امام حسن علیہ السلام کا کہ جو ان کے فضائل اور مناقب کا ہے، یعنی وہ آیات اور روایات کہ جو امام حسن کی زندگی، ان کی خصوصیات کے بارے میں ہے، حسن کی عبادات کے بارے میں ہے، کہ جس کے بارے میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. امام حسن کی عبادات میں سے ہے سخاوت مندی. سخاوت مندی، جمع مردی، یہ امام کی خصوصیات میں سے ہے. امام کا خوش اخلاق ہونا، غضبناک نہ ہونا، غصہ نہ ہونا، یہ خود امام کی خصوصیات میں سے ہے. اور وہ واقعہ جو بہت مشہور عام ہیں کہ جس کے اندر شخص آتا ہے اور بغیر پہچانے ہوئے مولا امیر المؤمنین کو سب و شتم کرنے لگتا ہے، تو امام
اس سے پلٹ کر یہ نہیں پوچھتے کہ تمہیں امیر المؤمنین سے کیا شکایت تھی، بلکہ امام اس پر غصے بھی نہیں ہوتے۔ امام عجیب سوال کرتے ہیں کہ کیا تم بھوکے ہو، کیا تم مسافر ہو؟ یعنی امام اس کی مشکلات کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اگر دیکھا جائے، کیونکہ یہ تو آپ سن چکے ہیں واقعات، میں اس کا ایک مختلف انداز سے تحلیل کرنا چاہتا ہوں، اس کا ایک تجزیہ، کہ امام ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی طور کے اوپر اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ انسان جب غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو بہت سی دفعہ جو ظاہر میں جس چیز پر غصہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کی وجہ ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ پس پردہ کوئی ایسی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ایسی الجھن ہوتی ہے جس کی جھنجھلاہٹ میں، جس کی پریشانی کی وجہ سے وہ کسی ظاہری چیز پر غصہ ہو رہا ہے۔ مثلا کوئی کسی اپنے دوست پہ غصہ ہو جاتا ہے، کسی بچے پہ غصہ ہو جاتا ہے، کسی راہ چلتے ہوئے انسان پہ غصہ ہو جاتا ہے، تو بھائی اس پہ کوئی غصہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اصل میں انسان پیچھے اس کے نفسیاتی طور کے اوپر کوئی اور مسئلہ چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے۔ تو امام نے بھی جب اس نے آ کر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سب و شتم کیا، تو یہ نہیں پوچھا کہ اعتراض نہیں کیا، سوال نہیں کیا کہ علی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تمہیں کیا حق نہیں ملا ہے، میں نے یہ سوالات نہیں کیے جو عام طور پہ ہم سوال کرتے ہیں۔ یعنی اگر مجھ پر کوئی غضبناک ہوگا تو میں پوچھوں گا کہ بھئی تمہیں مجھ سے کیا پریشانی ہے، میں یہ پوچھوں گا۔ میں اس کو یہ نہیں پوچھتا کہ تم کو کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے، تم کو کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا مشکل پیش آ رہی ہے، تو میں اس کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں اپنے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے آج کی جو جیسے کہتے ہیں کہ لیٹسٹ تحقیقات اگر ہم دیکھیں تو اس بات کو ہوتی ہے کہ آپ اس کے روٹ کوز کو دیکھیں، اس کی جو جڑیں ہیں اس کے غصے کی، اس کو معلوم کریں۔ امام پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں پیسے کی کمی ہے، تم بھوکے ہو، تمہیں لباس چاہیے، تمہیں جگہ چاہیے رہنے کے لیے، امام سوال کرتے ہیں یعنی اس کی تکلیف کے بارے میں۔ جب وہ اس بات کو انسان دیکھتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں اس پر وہ غضبناک نہیں ہو رہا سامنے والا، بلکہ میری پریشانی دور کرنے کو چاہتا ہے، تو یہ خود ایک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے امام حسن علیہ السلام کا۔ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے آپس میں، خاندان میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، حتیٰ کاروبار کے اندر ہمیں جو چیز نظر آتی ہے، جب ہمارا اختلاف ہوتا ہے تو ہم جو ظاہر میں سامنے والی چیز ہوتی ہے اس پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل ہے کہ اس کے روٹ کوز کو دیکھا جائے، اس کی ریشے کو دیکھا جائے، اس کی جڑوں کو دیکھا جائے کہ مسئلہ کہاں سے ہے۔ بچہ اگر گھر میں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو کیا مسئلہ ہے، اس کی تکلیف کو پوچھا جائے، دیکھا جائے، اور پھر اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ انسان جو غضبناک ہو رہا ہے، غصے ہو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کا جو ریشہ ہو، اس کی کوئی منطق نہیں بنتی ہو، لیکن وہ اس کو کوئی اصل سمجھ رہا ہے، اس کو کوئی بنیاد سمجھ رہا ہے، جس کے اوپر وہ جو ہے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ خود امام حسن علیہ السلام کا یہ کردار ہمارے بہت سارے گھریلو مسائل، ہمارے بہت سارے جیسے کہتے ہیں کہ تنظیم کے مسائل، آپس کے کوئی بھی مسائل ہوں، محلے کے مسائل ہوں، اس کو
سلجھانے کا ایک بہترین انداز امام حسن علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ جسے کہتے ہیں یہ ہے وہ یہ سیرت، اسے کہتے ہیں سیرت۔ اس بات کو سمجھنا کہ کس طرح سے کیوں یہ عمل انجام دیا گیا اور آج ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے تطبیق کریں اور کیسے اسے اپنے کردار کو اس میں ڈھالیں، یہ اہم چیز ہے کہ اگر ہم آج ایک درس میں اگر ہم آج ایک یہی چیز سیکھ کر چلے جائیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور کردار حسنی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی۔ میں صلوات محمد والے محمد۔ ہم دوسرا مسئلہ آتا ہے جس پہ گفتگو کی جاتی ہے امام حسن علیہ السلام کے اس کے اوپر، امام کی سخاوت مندی ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسن کو جسے کہتے ہیں کہ قصید الرماد بنایا تھا، مہماندار بنایا تھا، اور امام کا دسترخوان ہمیشہ چلتا رہتا تھا اور اس پہ ہر امیر و غریب انسان آ کر اسے کھاتا تھا۔ یہ خود ایک مہمان نوازی ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے کہ جس کے لیے اسلام نے ہمیں انکریج کیا ہے۔ آج مہنگائی کے دور میں ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں کہ ہم اپنے خاندان کو بلا سکیں، اپنے دوستوں کو بلا سکیں اور ہم جو ہے وہ کسی طرح سے دعوتیں دے سکیں۔ یہ دعوت کے لیے کیونکہ ہم نے اپنے معیارات ایک بلند طریقے سے بنا لیے ہیں اور سادگیوں کو ہم بھول گئے ہیں۔ عام طور پر ایک زمانہ یہ تھا، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے جو میرے ہم سن و سال ہیں یا مجھ سے بڑے ہیں، کہ عام طور پہ دعوتوں میں ایک یا دو ڈشیں ہوتی تھی، یعنی یا سالن روٹی یا چاول ہوتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی میٹھا ہوتا تھا۔ میٹھا بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا، میٹھا بھی چکھنے کے لیے ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہے وہ سیویاں ہوں، وہ کھیر ہو یا کوئی زردہ ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو، آج ہم نے اپنے آپ کو کہ نہیں ہمیں دو طرح کے تلن بھی چاہیے اور سالن بھی چاہیے اور روٹی بھی چاہیے اور چاول بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے، اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم دعوت نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے ہم دعوت نہیں کرتے۔ جبکہ حدیث میں یہ چیز ملتی ہے کہ لوگوں کو افطار کرواؤ ولو بشق التمر، کہ کھجور کے ایک پھانک سے، ایک ٹکڑے سے بھی، کھجور کی مختلف پھانکیں اگر بنائی جائیں، اس کی ایک پھانک سے بھی اگر کسی کا افطار کروا سکتے ہو تو افطار کرواؤ، کسی کا اگر ایک پانی کے گلاس سے بھی افطار کرا سکتے ہو تو افطار کرواؤ۔ یعنی اسلام نے سادگی کی دعوت دی ہے، سادگی کی دی۔ ہاں اگر پروردگار نے آپ کے رزق میں وسعت دی ہے تو آپ کیجئے، جتنی بہترین مہمان نوازی آپ کر سکتے ہیں آپ کیجئے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کو کیا جائے۔ یہ امام حسن کے کردار سے، ان کی سیرت سے، دسترخوان امام حسن علیہ السلام کچھ سال کا ایک دسترخوان نہیں کہ جو ہم نے ایک روایت بعض دفعہ بنا لی کہ دسترخوان امام حسن ایک نیاز کے طور پہ بنا لیا ہے، نہیں، دسترخوان امام حسن روزانہ کا ہوتا تھا۔ ہم روز تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ایک سالانہ چیز نہ بنا دیں، کیونکہ یہ ایک عادت ہے۔ ممکن ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ کریں، ممکن ہے کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ کر پائیں، لیکن جتنا کر سکیں، جو انسان جس میں استطاعت ہے وہ کرے، اپنے گھر میں کرے،
اپنے محلے میں کرے، کسی امام بارگاہ میں کرے، کسی آبادی میں کرے. یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں لوگوں کو کھلانا. اچھا، اب کھلانے کے اندر خود یہاں پر یہ ہے کہ کیا کسی مستحق کو کھلانا ہی چاہیے، یعنی کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں. اگر تاکید اگر آپ دیکھیں اسلام کے اندر تو مؤمنین کو کھلانے کے لیے ہے، کہیں یہ نہیں ہے کہ مستحقین کو ہے. ہاں، مستحقین کے ایک الگ کھلانے کا درجہ ہے، لیکن مؤمنین کا، عام مومنین کھاتا پیتا ہے اس کو بھی آپ کھلا رہے ہیں، وہ بھی عام ہے. مومنین کو کھلانا مستحب ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. آپ تو رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں، تو کھاتے پیتے افراد کو کھلانا بھی مستحب ہے. جو مستحقین ہیں، جو نہیں ان کے ہاں اتنا کھانے پینے کا ہوتا ہے، آپ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس میں بھی ثواب ہے، شاید اس سے بڑھ کر ثواب ہو. ہر چیز کے ایک اپنا درجہ اور ایک اپنا مقام ہے. تو دو چیزوں کو ایک ساتھ نہ ملایا جائے. وہ اپنی جگہ پر ہے کہ اگر غریب کو، فقراء کو، یتیموں کو، بیواؤں کو اگر ان کی مدد کی جا رہی ہے، ان کو کھلایا جا رہا ہے، ان کو راشن دیا جا رہا ہے، وہ اپنی جگہ علیحدہ اس کا ثواب ہے. لیکن عمومی طور پر مومنین کو کھلایا جا رہا ہے، اس کا بھی اپنا علیحدہ ثواب ہے. خاص طور پہ جب ہم دسترخوان امام حسن کی بات کرتے ہیں تو دسترخوان امام حسن کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے جیسے آپ کہیں کہ عید کا ایک دن ہے، نہیں، بلکہ ایک سیرت ہے. ایک سیرت ہے، کیونکہ ہم اس سیرت کو سالہ سال نہیں اپنا پاتے تو ہم انہیں مخصوص کر دیا کسی ایک دن کے لیے. مثلا بعض افراد جو ہے وہ اس 15 رمضان کو کرتے ہیں، بعض افراد جو ہے وہ 28 صفر کو کرتے ہیں، بعض افراد کسی اور دن مخصوص کر لیا انہوں نے. مخصوص نہ کریں. جہاں پر جو دن مخصوص ہیں ان کو مخصوص رہنے دیں، ان کو عمومی نہ کریں. اور جو عمومی دن ہیں، ایک سے زیادہ دنوں کے اوپر ہیں محیط، انہیں آگے بڑھائیں. حضرت کے ساتھ یہ دو باتیں امام کی سیرت میں سے. تیسری بات امام کی سیرت میں سے ایک غلط فہمی ہے جو مسلمانوں کے بعض طبقات میں موجود ہے کہ امام حسن صلح پسند تھے اور امام حسین جنگجو تھے، جبکہ یہ حدیث تمام مسلمانوں کے کتابوں میں ملتی ہے. الحسن والحسین امامان قعدا اور قامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صلوات بن محمد، فرماتے ہیں کہ امام حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ قیام کرے اور چاہے وہ بیٹھ جائے، یعنی صلح کرے. امام ہوتا ہے، امام مشعل راہ ہوتا ہے. امام کو کلاسیفائیڈ نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ امام ایسا ہے، امام ایسا ہے، امام ایسا ہے. امام مجموعی طور پر امام ہے ہر کام کے لیے. امام یعنی لیڈر، یعنی رہبر، رہنما ہے. اگر یہ جو ہم کہتے ہیں صلح امام حسن، اگر آج سے 100 سال، 125 سال پہلے کی تحریروں کو اور کتابوں پہ چلے جائیں تو کوئی کتاب، کوئی مقالہ اس عنوان سے نہیں ملے گا صلح امام حسن، بلکہ ملے گا قیام امام حسن، جہاد امام حسن. یہ گزشتہ 100 سال یا اسی طرح 150 سال ہو گیا ہوگا اس کو کہ یہ عناوین کہیں سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور آج مشہور ہو گئے صلح امام حسن. نہیں، وہ قیام تھا، وہ جہاد تھا. امام نے صلح کی، اپنی شرائط پہ صلح کی.
معاویہ کی شرائط پہ صلح نہیں کی، اپنی شرائط پہ صلح کی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ معاویہ ان شرائط سے پلٹ گیا، وہ پلٹ گیا وہاں سے، لیکن امام نے اپنی شرائط کے حساب سے کہ تو امام جب وہاں پر حق اور باطل کا معرکہ آیا تو امام یہ نہیں تھا کہ گھر میں بیٹھ گئے کہ نہیں مجھے جنگ نہیں کرنا ہے، جہاد نہیں کرنا ہے، بلکہ امام اپنے لشکر کو لے کر میدان میں نکلے۔ لیکن اس زمانے کی صورتحال اور سرکمٹانسز جو تھے وہ مختلف تھے اس زمانے سے کہ جو امام حسین کے زمانے میں تھے۔ یہ جو امام حسین کے زمانے کے جو صورتحال تھی وہ امام سجاد کے زمانے سے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کے زمانے سے مختلف تھی۔ اس لیے ہم ہر زمانے کے مختلف احوالات کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے امام حسن کو یہ کہہ کر کہ وہ صلح پسند تھے، ان کو کتابوں کو بند کر کے ایک جگہ رکھ دینا نہیں ہے، اس سیرت سے سیکھنا اور سمجھنا ہے، اس سیاسی بینش کو حاصل کرنا ہے امام حسن علیہ السلام سے، کہ امام حسن علیہ السلام نے کن وجوہات کی بنا کے پر یہ مصلحت سمجھی کہ اس وقت جہاد نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ایک صرف مثال میں آپ کو دیتے ہوئے چلوں۔ لشکر امام حسین کے اصحاب اور لشکر امام حسن کے اصحاب میں فرق کیا تھا؟ امام حسین نے جب ایک فیصلہ کیا کہ مجھے جہاد پر جانا ہے اور 10 محرم کو میں یہ جہاد لڑوں گا، اور شب عاشور جو ہے وہ امام نے سب کو اجازت دی کہ آپ جائیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں، جنت آپ کے لیے ہے، کنفرم ہے، پکی ہو گئی ہے، اہل جنت ہیں آپ، لیکن آپ جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا کہ نہیں، ہر ایک نے کہا، کسی نے کہا کہ مولا ہمیں 1000 اگر مرتبہ بھی زندگی ملے تو ہم اپنی زندگی قربان کریں، کسی نے کہا کہ ہمیں 10,000 مرتبہ کریں، کسی نے کہا 70,000 مرتبہ کریں۔ مختلف انداز سے والہ نے انداز سے بیان کیا۔ لیکن جب امام حسن علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جنگ نہیں کرنی ہے، تو انہی کے لشکر میں سے ایک شخص نے امام کے ران کے اوپر خنجر مارا اور کہا یا مذلل مؤمنین، مؤمنین کو ذلیل الخوار کرنے والے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو امام کے لشکر میں افراد تھے امام کے مطیع اور اطاعت گزار نہیں تھے۔ اگر امام کے اطاعت گزار ہوتے تو امام کے کہنے پر تلوار نیام سے نکالتے اور امام کے کہنے پر تلوار کو نیام میں رکھ دیتے، جیسے کہ امام حسین کے لشکر میں تھے۔ امام اپنے اصحاب کی، امام حسن علیہ السلام اپنے اصحاب کی کیفیات کو جانتے تھے کہ سب ایک معیار پہ نہیں ہے، ایک بلندی کے معیار پر ہے تو ایک اس طرح کی پستی کے معیار پر بھی ہے۔ مختلف افکار کے لوگ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اب جب سب اگر اطاعت گزار نہ ہوں اور امام کے مطیع نہ ہوں، یعنی کمانڈر کے مطیع نہ ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر راستے میں چلتے ہوئے جو ہے لوگ دھوکہ دیں گے۔ جیسے مولا کائنات کو جنگ صفین کے اندر دھوکہ دیا، جب امام علیہ السلام نے جب دشمن کے خیمے تک پہنچ گئے اور کہا کہ واپس آ جائیں، تو خوارج، جو بعد میں خوارج کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی وہ جو ایک گروہ نے کہا آپ نے غلط کیا، یعنی وہ گروہ امام کا اطاعت گزار نہیں تھا، اپنے لیڈر کو نہیں مانتا تھا۔ اس لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ایک اہمیت ہے اسلام کے سسٹم کے اندر، جو آج کے پروفیشنل سسٹم میں بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہائرارکی، یعنی اس ترتیب سے جس طرح سے آپ
اوپر سے نیچے آتے ہیں، یعنی کمانڈر ہے یا صدر ہے یا پرائم منسٹر ہے، اس کے نیچے پھر منسٹر آتے ہیں، دوسرے افراد آتے ہیں، اس لیے اس کی بات کو ماننا، مگر یہ کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی گناہ کی طرف لے جائے۔ اور جب کوئی معصوم ہو تو معصوم کے اندر تو یہ گناہ کا تصور نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ معصوم نہیں بھی سمجھتے تھے، سمجھے ہم، ممکن ہے اس زمانے میں بھی افراد ہوں کہ جو معصوم امام کو نہ سمجھتے ہوں، لیکن یہ بات تو مانتے تھے کہ علم اور تقوی اور زہد اور شجاعت کے اندر علی اور اولاد علی سے بڑھ کر کوئی اور آگے نہیں ہے۔ یہ تو معلوم تھا کہ علی کبھی خوف کی وجہ سے پیچھے نہیں ہوں گے، امام حسن امام حسین کبھی خوف کی وجہ سے پیچھے نہیں ہوں گے، یا کسی حکم الہی کو پامال نہیں کریں گے، رسول اللہ کے کسی حکم کو پامال نہیں کریں گے۔ رسول اللہ سے سب سے زیادہ علم لینے والے، تقوی اور فضیلت لینے والے اہل بیت تھے۔ یہ تو معلوم تھا، اگر ان کو معصوم نہیں بھی سمجھتے تھے وہ افراد تو بھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب لیڈرشپ کے اوپر، رہبریت کے اوپر، قیادت کے اوپر بھروسہ نہ ہو تو انسان ہمیشہ شک اور شبے میں رہتا ہے، اپنی ذات کی نسبت بھی، اس لیڈر کی ذات کی نسبت بھی، اور حکم الہی کی نسبت بھی شک اور شبے میں رہتا ہے۔ اپنی ذات کی نسبت یعنی میں واقعاً جو میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں صحیح چل رہا ہوں یا غلط ہے، یہ میری صحیح رہنمائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اچھا، جو مجھے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ تم ایک رہبر کے پیچھے، ایک لیڈر کے پیچھے، ایک امام کے پیچھے چلو، تو یہ امام جو میرے وقت کا امام ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو یہ واقعاً یہ میرے امام ہیں نہیں ہیں، مجھے کتنی بات سننی ہے نہیں سننی ہے، ہم شک و شبے میں رہتے ہیں۔ یعنی حکم الہی سے بھی شک و شبے میں رہتے ہیں، اپنی ذات سے بھی شک و شبے میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ توحید پر کمزور ہوتا ہے۔ کہ ہمارے استاد مرحوم آیت اللہ اشتہاردی اپنے درس اخلاق میں فرماتے تھے انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو کہاں پر اس کا روٹ کاز کیا ہے، اس کا ریشہ کیا ہے؟ کہا نقص در توحید، اس کا توحید، اس کے عقیدہ کمزور ہے۔ اگر اس کا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہو تو اللہ کی ذات کا عقیدہ نبوت پر آئے گا، امامت پر آئے گا، قیامت پر آئے گا، اور ان سے جو صادر شدہ جو احکامات ہیں ان تمام کے اوپر کیا آئے گا؟ یہ عقیدہ انسان کا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر توحید میں اس کا عقیدہ کمزور ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ توحید کا تو عقیدہ کمزور ہو، نبوت کا پختہ ہو، امامت کا پختہ ہو، قیامت کا پختہ ہو، نہیں۔ وہ اصل ہے، توحید اصل ہے۔ توحید میں جب انسان کمزور ہوتا ہے تو پھر اپنے امام، اپنے وقت کے امام، اپنے رہبران الہی، ان کو پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ شک کی نگاہ سے کرتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آیت اللہ سیستانی نے جب داعش کے مقابلے میں حشد شعبی کے لیے حکم دیا تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آیت اللہ سیستانی جیسا شخص جو ہے ایسی جہاد کی حکم کیسے دے سکتا ہے، یہ تو خاموش گھر میں بیٹھنے والوں میں سے ہے۔ بہت سے لوگوں نے مانا، لیکن بعض لوگ سائٹ پہ ہو گئے کہ نہیں یار، یہ لگتا ہے کہ یہ مرجع تقلید ہمارا لائن سے ہٹ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ انسان، یہ جو شک اور شبہ جو پیدا ہوتا ہے اور انسان کو قیادت سے ہٹاتا ہے، رہبریت سے ہٹاتا ہے، لیڈرشپ سے دور کرتا ہے، تو پھر انسان آئسولیشن میں اور تنہائی میں چلا جاتا ہے۔
پھر وہ جو اتحاد کی، اتفاق کی جو فضا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ جو قدرت ہوتی ہے، جسے پروردگار نے قرآن کی آیت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارا اتحاد ختم ہوتا ہے تو تمہارے اندر سے جو ہوا ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. غبارہ ختم ہو گیا، اس میں سے سوراخ ہوا اور ہوا نکل گئی، ختم ہو گیا. ایک غبارے کی مانند تمہارا اتحاد تھا. لیکن اگر اتحاد اس عقیدے کی بنیاد پر ہو کہ جو پروردگار سے ہے، امامت کا عقیدہ ہے، نظام امامت کا عقیدہ ہے، نظام ولایت کا عقیدہ ہے، تو پھر انسان مضبوط رہتا ہے. تو پھر امام حسن قیام کے لیے کھڑے ہوں، جہاد کے لیے کھڑے ہوں، یا پھر وہ کہیں کہ نہیں مصلحت ہے کہ ہم صلح کر لیں. تو پھر امام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، امام کی حکمت عملی کو اور ان کی تدبیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں. ہم امام کو اپنی دنیاوی سیاست کے سانچے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر امام اس دنیاوی سیاست کے سانچے میں ہمارے آ جاتا تو ہم کہتے ہیں ہاں امام نے صحیح عمل کیا. اور اگر امام اس دنیاوی سانچے کے اس میں نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں نہیں امام کا عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نے امام کو سمجھانے کی کوشش کی، امام سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ پروردگار یہ فرماتا ہے اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا یہ ہمیں دین سکھائیں گے یا یہ ہم سے دین سیکھیں گے. ہم اللہ کو دین سکھاتے ہیں، ہم رسول اللہ کو دین سکھاتے ہیں، ہم امام کو دین سکھاتے ہیں، ہم قرآن کو دین سکھاتے ہیں. ہم ان سے دین سیکھتے نہیں ہیں. ہم ان سے اگر دین سیکھنا شروع ہو جائیں تو ہمارا رخ، ہمارا قبلہ، ہمارا ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے. تو پھر ہم اس امامت کے نظام کو پھر سمجھنے لگیں گے کہ ہاں یہ جو امامت کا نظام ہے، اسی امامت کے نظام کے تسلسل میں مرجعیت ہے، اسی نظام کے تسلسل کے اندر رہبریت ہے، اسی نظام کے تسلسل کے اندر دین کو فوقیت دی جاتی ہے. عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ تمام مساجد کے اندر نماز جو ہے امام جماعت کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، لیکن امام جماعت اگر کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں مولانا آپ صرف نماز پڑھائے ہیں. امام یعنی لیڈر، امام یعنی رہبر، رہنما، گائیڈ کرنے والا. جب تک ہم اپنے مساجد امام بارگاہوں میں علماء کو وہ مقام، منزلت، احترام، عزت نہیں دیں گے، ان سے دین نہیں سیکھ سکتے، ہم دین نہیں سمجھ سکتے. امام حسن علیہ السلام کہ جو ہمیں صلح کے وجوہات تو ہم آج نہیں بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن صرف اس مقصد کو یہاں پہ بیان کرنا تھا کہ کس طرح سے ہمیں امام کی امامت کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. جب امام زمانہ نے فرما دیا کہ میری غیبت میں ان لوگوں سے رجوع کرو کہ جو اپنے نفس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، جو ہماری احادیث کو آپ تک پہنچاتے ہیں، یعنی مراجعین کی طرف کرو، تو پھر امام کو ہم سکھائیں گے کہ نہیں امام ہم مراجعین کچھ نہیں ہوتے ہیں، ہم قرآن خود سمجھیں گے. یعنی امام کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا شیعہ قرآن خود سمجھ سکتا ہے. انہوں نے خواہ مخواہ میں لگا دیا پیچھے، نعوذ باللہ، کسی مولانا کے پیچھے کہ بھئی ان کے پیچھے لگ جاؤ. کیا کہا دین نے کہ بھئی آپ یا تو خود سیکھیں، نہیں سیکھ سکتے تو پھر اس کے پیچھے جا چلیں کہ جو سیکھتا ہے. خوب جب امام کو نہ سکھائیں، امام سے سیکھیں اور سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں. پروردگار سے دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہم کو آج کے دن کی برکت اور ایام اور لیالی ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے.